نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ہمارے نظام کا حصہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک حصہ ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن، چاند گرہن کو خسوف اور سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ہاں کئی قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب سورج گرہن یا چاند گرہن کے آثار یا خبر نمودار ہوتی ہے کہ آیا اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی پر بات کریں گے۔ چاند گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے، اور سورج گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں نمازیں نفلی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع، سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سورج گرہن ہو گیا، تو اس زمانے میں لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس لیے یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی، اور بخاری شریف کی جو روایت میں نے بیان کر دی یہ بیان فرمائی۔ تو ان دونوں معاملات میں، سورج گرہن اور چاند گرہن میں، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف مشغول ہونا چاہیے اور دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان دونوں نمازوں کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں نمازوں کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں نفلی نمازیں ہیں۔ صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف یہ دونوں نفلی نمازیں ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت 2 رکعت نوافل ادا کرنی ہے، یہ بالکل دوسرے عام نوافل کی طرح ادا کی جائے گی، اور یہی مسنون ہے۔ چاند گرہن کی جو نماز ہے اس میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسنون نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انفرادی اپنی اپنی الگ سے نماز پڑھی جائے گی جو کہ نوافل ہوں گے۔ اور صلاۃ الکسوف، یہ سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہ اگر تنہا پڑھے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ لوگ جمع ہو کر پڑھ لیں تو یہ زیادہ اولیٰ ہے اور یہ مسنون ہے۔ اور سورج گرہن کے وقت 2 سے زیادہ نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 4، 6، جتنے مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اگر امام کوئی موجود ہو، نماز پڑھانے والا موجود ہو، تو اس وقت نماز با جماعت ادا کی جائے گی سورج گرہن کی، صلاۃ الکسوف، اور اس کے لیے ان دونوں نمازوں کے لیے، اور خاص طور پر سورج گرہن کے وقت صلاۃ الکسوف کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے لیے بلانا ہے، نماز کے لیے تو ظاہر اذان دی جاتی ہے، تو اس کے لیے اگر بلانا ہے تو اعلانات کروا دیے جائیں۔ آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا پر بھی، فیس بک پر دیکھا جائے تو اعلان آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر
اس ایریے میں صلاۃ الکسوف ادا کی جائے گی۔ تو اس طرح کے اعلانات یا گلی میں منادی کروا دینا یا کسی بھی طریقے سے اعلانات کروا دیے جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں، لمبے لمبے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، اور اس میں صلاۃ الکسوف کے اندر جو بعد جماعت ادا کی جائے گی تو قرات اس میں آہستہ آواز میں ہوگی، اور نماز کے بعد امام جو ہے وہ دعا میں مشغول ہو جائے گا اور مقتدی جو ہیں وہ آمین کہیں گے۔ لیکن اگر سورج گرہن مکروہ اوقات میں سے ہو، طلوع آفتاب، غروب آفتاب یا زوال کے اوقات میں سے ہو، تو اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، لمبی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا وقت آ گیا، تو اس وقت پھر دعا ختم کر کے فرض نماز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن، ان میں کسی قسم کی بدشگونی، ان میں کسی قسم کی نحوست، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی خرافات نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پائی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔